ہماری گفتگو فضائل پر ہے، خوشی کا موقع ہے، اور سورہ فجر کی ابتدائی 4 آیات پر ہے۔ ہم نے سرنامہ کلام میں ان 4 آیات کو پڑھا ہے، والفجر ولیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 4 آیات کا تعلق ماہ ذی الحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں سے بھی ہے، جس میں ہم ابھی گزر رہے ہیں، اور انہی 4 آیات کا تعلق عقد مولا علی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما سے بھی ہے۔ لہٰذا دونوں موضوع ان 4 آیات میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ارشاد اقدس الہی ہے والفجر، فجر کی قسم، لیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ جو 10 راتیں ہیں یہ بڑی اہم ہے۔ والشفع والوتر، اور ایون اور آڈ کی قسم، یعنی جفت اور طاق کی قسم۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ آپ تفسیر قمی جلد نمبر 2 میں جا کے اس کو تلاش کر سکتے ہیں کہ ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کی جب بات ہوئی تو اس سے مراد روایات میں آیا ہے کہ ذی الحجۃ الحرام کی ابتدائی 10 رات، اگرچہ کہ اس کی مختلف اور تعویل بھی کی گئی ہیں، مثلا والفجر، ایک فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، جو محرم الحرام پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ اس کی تعویل اس اعتبار سے بھی کی گئی ہے کہ محرم کا عشرہ ہے، لیکن تفسیر قمی جلد نمبر 2 میں جو روایت موجود ہے اور بھی کچھ مقامات پر ہے، اس میں یہ بھی مراد ہے کہ ابتدائی ذی الحج کے 10 ایام، جس میں سے آج پہلی ذی الحجۃ الحرام، یہ 10 دن بہت اہم ہے معنوی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج ابتدا میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا سی بات کی جائے۔ بلکہ عرفاء اور بزرگان کہتے ہیں کہ اس ایک ماہ میں، ماہ ذی الحج میں، ہم 100 سال کا سفر معنوی طے کر سکتے، یعنی 30 دن اتنے اہم ہیں، ان میں سے بالخصوص 10 دن اتنے اہم ہیں، جو کہ اس میں عرفہ بھی ہے، پھر روزہ عید ضحیٰ بھی ہے، اور اس کے عبادات بھی، کچھ اعمال بھی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہم ان ایام میں 100 سال کا معنوی سفر طے کر سکتے ہیں، بشرطہا و شروطہا، شرطوں اور شرائط کے ساتھ۔ اس لیے کہ یہ تو وہ معاملہ ہے کہ جو خود امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے، آپ نے بار بار حدیث سلسلۃ الذہب کو سن لیا، مولا کے نام پر ایک صلوات بھیجے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل، اس پہ آپ نے سن لیا کہ خود خدائے متعال نے جو کہا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اس قلعے میں بھی آنے کے لیے اور عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ شرائط تو ہمیں میٹ کرنے، کنڈیشنز میٹ کر لیں گے انشاءاللہ، تو سینکڑوں سال کا معنوی سفر چند دنوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ کے سامنے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ ان آیات کا تعلق حضرت مولا کائنات اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے عقد سے کیسے ہے، تاکہ ایک روایت اس پر بھی آ جائے، پھر ہم دوبارہ ان 10 دنوں پر آتے ہیں اور اختتام جشن کا پھر عقد مولا علی اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پر کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ روایت تفسیر برہان میں جلد نمبر 5، آیات ذہن میں رکھیے گا، ایک فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، ایون کی قسم، آڈ کی قسم، ایون یعنی 2 جو ساتھ میں ہوتے ہیں، آڈ 1 2 ایون آپ جانتے ہیں، اور اس رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اس آیت کی تعویل میں کہ الفجر هو القائم، یہ جو اللہ فجر کی قسم کھا رہا ہے، فجر ایک خاص تازگی کا وقت ہوتا ہے، عبادت کا وقت ہوتا ہے، کہ اس فجر سے مراد قائم آل محمد ہے، امام عصر و زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کی قسم کھا کر اس سورہ کا آغاز کر رہا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے، جس سورہ کا آغاز امام زمانہ علیہ السلام کی قسم سے اور جس کا اختتام حسین کے نفس مطمئن پر۔ ایک الگ سے پھر موضوع ہے کہ حضرت حجت اور حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام میں کیا کیا شباہتیں، یہ ایک مستقل ایک موضوع ہے جس پر اس وقت ہمیں گفتگو نہیں کرنی، لیکن میں سورہ کی لطافت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آغاز امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر، اختتام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے ذکر۔ تو والفجر، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر سے مراد قائم آل محمد ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں سے مراد تعویل، دیکھیں اس کی تفسیر ہم نے عرض کر دیا کہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، لیکن تعویل بھی ہے اسی حدیث میں۔ اس کی تعویل 10 راتوں سے مراد 10 ائمہ ہیں۔ ابھی بہت غور کیجئے گا، امام 12 ہیں، ان میں سے ایک حضرت قائم کا ذکر ہو گیا کہ آغاز ہی ان کے نام سے، ان سے قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھا رہا ہے کہ والفجر یعنی قائم کی قسم۔ اس کے بعد 11 امام رہ جاتے ہیں، لیکن امام نے یہاں فرمایا کہ 10 راتوں کا جو اللہ نے ذکر کیا اس سے مراد 10 امام ہے، 11 نہیں، 10 امام ہے۔ کون سے 10 امام؟ اس میں بڑی خوبصورت تعبیر ہے، من الحسن الی الحسن، پہلے حسن سے آخری حسن تک، سبحان اللہ۔ سلسلہ امامت کے پہلے حسن ہے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، سلسلہ امامت کے آخری حسن ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 راتوں سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو مقصود ہے وہ ہے من الحسن الی الحسن، حسن مجتبی سے حسن عسکری علیہ السلام تک 11 امام ہو گئے، ایک خود حضرت قائم، پھر امام حسن نے مجتبی سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک۔ والشفع، اور ایون کی قسم، شفع کہتے ہیں جو 2 ہوں، ایک جیسے 2 ہوں، کاش میری بات پہنچ سکے، اسی لیے عدد 2 کو جفت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک اور ایک دونوں سے مل کر 2 بنتا ہے، اس لیے ایون کہتے ہیں نا، اسے برابر ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی کم یا زیادہ ہو تو پھر وہ 2 نہیں ہو سکتا، وہ 2 نہیں ہو سکتا، دونوں ایک ایک برابر سے ہوں گے تب جا کر ایون بنیں گے۔ والشفع، 2 برابر کی قسم، مولانا نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی، اس ایک
مولا کی حدیث کے ایک جملے میں مولا کائنات اور بی بی کے عقد کی ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ تفصیل کی جانب مکمل ایک اشارہ ہو گیا، ایسا احسن اشارہ کہ جس سے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے قرآن میں کیسے برابر کا ہے علی اور زہرا سلام اللہ علیہما کو، والشفع جفت کی قسم جو دو برابر کے ہیں علی اور زہرا، امام نے فرمایا۔ تو فجر کی قسم قائم آل محمد، 10 راتوں کی قسم امام حسن مجتبی سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک، شفع کی قسم یعنی مولا کائنات اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہما، اور پھر آگے رہ گیا والوت، اور ایک تنہا کی بھی قسم، فرمایا هو اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا تو پھر خدا ہے، یعنی خدا خود اپنی قسم کھا رہا ہے، خدا کی قسم۔ واللیل اذا یسر، چوتھی آیت، آپ لطف محسوس کریں گے اس تعویل کو سن کر امام کی جانب سے، کہ ایک رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے، امام نے فرمایا کہ یہ اشارہ اس طرف کہ جب ہر ظالم حکومت ختم ہو جائے گی اور گزرنے لگے گی تب قائم آل محمد کی حکومت قائم ہو جائے گی، رات جب ڈھل جاتی ہے تو پھر صبح نمودار ہوتی ہے، لہٰذا فجر سے مراد قائم آل محمد ہے۔ سبحان اللہ، ایک صلوات کا حق بنتا ہے یہاں پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یعنی اب میں تعویل کے اعتبار سے اگر ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ بنے گا کہ قائم آل محمد کی قسم، امام حسن علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ائمہ کی قسم، مولا کائنات اور سیدہ کونین جیسی دو برابر کی ہستیوں کی قسم، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم، اور اس رات کی قسم کہ جب وہ ڈھل رہی ہے تو پھر قائم آل محمد کی حکومت قائم ہو۔ یہ ہے سورت جس کا اختتام ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ بات واضح ہو گئی، ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو واضح ہو گیا ان آیات کا تعلق مولا کائنات اور بی بی کے عقد سے بھی بنا، اور انہی آیات میں جو 10 راتوں سے مراد تفسیر اس کی ذی الحج کے 10 ایام ہے، اس سے بھی بنا، اس لیے ہم نے سرنامہ کلام میں اس آیت کو پڑھا کہ دونوں موضوعات کا احاطہ رکھتی ہے یہ آیات، اور جو ذی الحج کے 10 ایام ہے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 24، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ کچھ معین دن ایسے ہیں کہ اللہ کو خاص طرح سے اس میں یاد کرو ان جانوروں کی قربانی کے ذریعے سے جو تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بطور رزق عطا کی۔ تو یہ جو ایام میں معلومات قرآن میں کہا ہے کہ خاص ایام، یہ کون سے خاص ایام ہے؟ آگے پھر کہا کہ اس قربانی میں سے خود بھی کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو تنگ دست محتاج فقیر ہیں انہیں بھی کھلاؤ۔ تو قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ اسی طرح سے نا کہ انسان جو غریبوں تک، محتاجوں تک اس قربانی کے گوشت کو پہنچا سکے، البتہ اس میں خود تاکید کی گئی ہے اور باعث ثواب ہے کہ خود بھی کھائیے قربانی کا گوشت۔ تو دیکھیں آپ جتنا تقسیم کرنا چاہیں تقسیم بھی کیجیے۔ بعض لوگ یہ سوال بھی آپ آج کل بہت کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب ہم 3 حصے، خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والے، کہ مولانا صاحب قربانی کے جو 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اپنا، ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا، تو یہاں شاید کوئی غریب میسر نہیں آ رہا کہ ہم انہیں دے سکیں، جبکہ ان معنوں میں غریب کے جو سب کانٹیننٹ میں ہو وہ تو شاید آپ کو یہاں پر اس طرح سے نہ ملے، لیکن ویسے بہرحال ڈیزرونگ افراد یہاں پر بھی موجود ہیں، ڈھونڈنے والے انہیں جانتے ہیں، مدد کرنے والے جانتے ہیں۔ رشتہ دار مولانا صاحب یہاں نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ تو دیکھیے یہ جو فقہی مسائل کی طرف اس وقت نہیں جا رہا، لیکن بنیادی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جو حج کی واجب قربانی ہوتی اس میں اس طریقے سے حصے کیے جاتے ہیں کہ ایک اپنا حصہ جو معروف طریقہ کار اس کے مطابق کہ اپنا حصہ بھی ہے، رشتہ داروں کا بھی ہے، اور غربا کا حصہ بھی، لیکن وہ قربانی جو مستحب ہے جو آپ اپنے شہر میں کر رہے ہیں، فقہ جعفریہ کے مطابق قربانی مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اگرچہ کہ آپ نے حج کر بھی لیا اور حج کے موقع پر قربانی انجام دے دی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس حج کے بعد پھر ہر سال قربانی واجب ہو جاتی ہے، ایسا نہیں، مستحب تاکیدی ہے، ضرور انجام دینا چاہیے جو صاحب استطاعت ہے، لیکن بہرحال مستحب ہے۔ تو جو مستحب قربانی ہے اس میں ان 3 حصوں کی قید نہیں ہے کہ اپنا حصہ، رشتہ داروں کا حصہ، غریبوں کا حصہ، یہ ڈیوائیڈ کیا جائے تبھی جا کر وہ قربانی صحیح ہوگی، نہ، یہ واجب نہیں ہے شرعاً، آپ کرنا چاہیں تو کر لیجئے، لیکن آپ 2 حصے بھی کر سکتے ہیں، اپنا حصہ اور غریب مستحقین کا حصہ، 2 حصے یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اپنا حصہ، رشتہ داروں کا حصہ، ایک حصہ بھی کر سکتے ہیں، سب کا سب۔ بعض لوگ فریج وغیرہ پاکستان میں بالخصوص اس کی سیل بہت بڑھ جاتی ہے عید قربان سے پہلے، میں چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پورا اپنا فریج بھر دے اپنے قربانی سے تو کیا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں، قربانی تو شرعاً صحیح ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود کھائیے لیکن کچھ نہ کچھ تقسیم بھی کیجیے۔ اس سے بالکل برخلاف کے بعض لوگ وہ قربانی کو ویسٹ آف ریسورسز سمجھنے لگے آج کل۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قربانی جو ہے نا ویسٹ آف ریسورس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اتنے پیسے قربانی میں خرچ ہو رہے ہیں، کیا فائدہ؟ ایک صاحب نے ایک اچھی بات جگہ کہی کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ہوں گے کہ جو اپنے لیٹسٹ ماڈل کے آئی فون سے فیس بک اور ٹویٹر پر یہ لکھ رہے ہوں گے کہ کاش یہ قربانی کا پیسہ کسی غریب کی شادی پر خرچ ہو جاتا۔ سبحان اللہ، جس سے فیس بک پر لکھ رہے ہیں اور ٹویٹ کر رہے ہیں ٹویٹر پر، وہ لیٹسٹ ماڈل کا آئی فون ہے ₹1,00,000 کا، اس میں کوئی کمی نہیں کرنی، لیکن کاش قربانی نہ ہوتی اور کسی غریب کی شادی ہو جاتی۔ تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ بھی بالکل غلط ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے جو آداب ہیں ان آداب کا بھی خیال رکھیں،
اس سے بھی معاملہ حل نہیں ہوگا کہ مول صاحب ہم قربانی کے پیسے فقط کسی غریب محتاج کو دے دیں، آپ کو اس صدقے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو قربانی کی برکتیں وہ حاصل نہیں ہو پائیں گی۔ تو قربانی اگر کر سکتے ہیں تو ضرور قربانی انجام دی۔ یہ خاص ایام جن کا ہم نے سورہ حج کی بھی آیت پڑھی، آیت نمبر 28، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو خاص ایام ہیں یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام ہیں، تو لہٰذا یہ خاص اہمیت کے حامل میں مصباح المتحجد میں روایت موجود ہے۔ اچھا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل من ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ۔ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی عمل صالح محبوب نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو اس سے بڑھ کر کہ جو ان 10 ایام میں انجام دیا جائے۔ یہ کتاب الاقوال سید ابن طاؤس نے لکھا ہے اس حدیث کو۔ تو کوئی عمل اس سے زیادہ باعث فضیلت نہیں ہے اس حدیث کے مطابق، اللہ کو محبوب نہیں ہے جو ان 10 ذی الحج کے ایام میں انجام دیا جائے، لہٰذا آپ کوئی بھی نیکی کیجئے۔ لہٰذا یہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ چند دنوں میں بہت سے معنوی کمالات طے ہو سکتے ہیں، یہ 10 دن ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ ان 10 دنوں میں ہمیں بڑا اہتمام رکھنا ہے، تلاوت قرآن کو بڑھا دیجئے، صلہ رحمی کیجئے، جتنا ہو سکتا ہے رسیدگی کیجئے غریبوں تک اور مستحقین تک، خاص طور پر ان ایام میں قربانی کیجئے، نماز کو پابندی کے ساتھ انجام دیجئے، نماز اول وقت کا خیال کیجئے، حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ یہ تمام اعمال کے ساتھ ساتھ بالخصوص اس ایک نماز کو انجام دیں جو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا۔ وہ نماز ہے ذی الحج کی ابتدائی 10 راتوں کی، جسے ارشاد فرمایا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ خاص وجہ سے اس نماز کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ پہلے نماز سن لیجئے پھر وجہ بتاتا ہوں کہ صادق آل محمد کہتے ہیں کہ ابو جعفر میرے بابا محمد ابن علی الباقر علیہ السلام نے فرمایا کہ امام باقر علیہ السلام کی شہادت انہی 10 ایام میں سے 7 ذی الحجۃ الحرام، ابھی جو تاریخ آنے والی ہے امام باقر علیہ السلام کی شہادت بھی انشاءاللہ مجلس بھی ہوگی، آپ تک اعلانات پہنچ جائیں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ ذی الحج کی 10 راتوں میں مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھو۔ بہت سمپل سی نماز ہے، اگر کیونکہ پہلی رات تو گزر چکی ہے آسٹریلیا اور پاکستان میں، اور آج دوسری رات ہے، تو چاہے آپ نے پہلی رات عمل نہ بھی کیا ہو، چلیں ٹھیک ہے، دوسری شب سے شروع کر دیجئے۔ فرمایا کہ یہ جو 10 راتیں ہیں ان میں مغرب اور عشاء کے درمیان ایک سمپل سی نماز ہے، 2 رکعت نماز، جس کی نیت یہ ہوگی کہ ذی الحج کی 10 راتوں کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ فجر کی طرح تقریباً بالکل نماز ہے، دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، باقی نماز عام طریقہ کار کے مطابق ہے۔ صرف ایک فرق یہ ہے کہ پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں الحمد کے بعد جب آپ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھ لیں تو ایک آیت پڑھیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 142، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 142، جس میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے انہی 10 ایام کا۔ وہ آپ قرآن ساتھ میں رکھ کے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت سے مومنین کارڈز یوز کر لیتے ہیں، موبائل یوز کر لیتے ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے دیکھ کر وہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، بہت مشہور آیت ہے، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے، خدا کہہ رہا ہے کہ 30 راتوں کا وعدہ کیا اور پھر انہیں مزید 10 دن سے پورا کر دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو بس آپ کے جو رب کی مدت ہے وہ 40 راتوں کے لیے پوری ہو گئی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا کہ اے میرے بھائی ہارون، آپ میری قوم میں میرے جانشین بن جائیے گا اور ان کی اصلاح کرتے رہیے گا اور فساد کرنے والوں کا راستہ اختیار نہ کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اس آیت کے مطابق اپنا جانشین بنایا۔ خود بخود ذی الحج کی تاریخیں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ 18 ذی الحج انشاءاللہ جو سب سے بڑی عید ہے اور ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس میں جشن منانے کی کوشش کریں گے، عید ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جب ایک شمس نے قمر کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کی جلن آج تک منافقین اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہیں اور جس کا بدلہ سید کونین سے لیا گیا اور جس کا انتقام حسین ابن علی سے کربلا میں لیا گیا۔ یہ ایک جملے میں بڑی بڑی تفصیل ہے، لیکن میں اشارتاً عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ اس کا اشارہ بھی اس آیت میں، وہ ذی الحج کی 10 راتوں کا اشارہ بھی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 10 رات کا وعدہ کیا، 30 رات کا وعدہ کیا تھا، پھر 10 اور مزید دن کر کے انہیں پورا کر دیا۔ تو یہ جو 10 دن کر کے پورا کیا مزید، یہ تفاسیر میں آیا ہے کہ یہ ذی الحج کے 10 دن تھے، اور بعض نے یوں لکھا ہے کہ اس کا آغاز ذی الحج سے ہوا اور اختتام وہ محرم کے 10ویں دن پر ہوا، تو یہ 40 دن یہ پورے ہو گئے۔ بہرحال جو بھی آپ تفسیر لے لیجئے، لیکن ذی الحج کے 10 دن اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے میرے بھائی ہارون، آپ میرے جانشین بن جائیے۔ 18 ذی الحج سے اس کا تعلق یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کی مثال مجھ سے ویسی ہی ہے کہ جیسے ہارون کی مثال موسیٰ علیہ السلام سے تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جیسے موسیٰ کے جانشین تھے ہارون، ویسے رسول اللہ کے جانشین ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ نماز، اس میں اس آیت کو پڑھیں گے سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعد، باقی نماز عام طریقے سے قنوت، رکوع، سجدہ، تشہد، سلام۔ یہ نماز اس لیے بہت اہم ہے
کہ جو 10 راتوں میں نماز کو انجام دے دے، اور اگر ایک رات مس بھی ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ پھر بھی ثواب کے حقدار قرار پائیں، کہ حاجیوں کے ثواب اور اعمال میں وہ شخص شریک ہو جائے گا سبحان جو 10 راتوں میں اس نماز کو انجام دے مغرب عشاء کے درمیان. تو وہ ہمارے تمام مومنین ساتھی جو حج پہ نہیں جا سکے کورونا وائرس کے معاملات کی وجہ سے، یا ویسے بھی صاحب استطاعت نہیں اور نہیں جا پاتے، ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ رضاً بقضاء و تسلیما لامرہ، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، سر تسلیم خم رکھیں، اور یہ 10 راتوں تک کی نماز اگر آپ نے پڑھ لی تو حج پہ نہ جاتے ہوئے بھی آپ حاجیوں کے ثواب اور اعمال میں شریک ہو جائیں گے. اس لیے خاص اس عمل کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ورنہ اعمال اور بھی ہیں ابتدائی 10 ایام کے، جن میں سے ایک بڑا اہم عمل ہے کہ ابتدائی 9 دن روزہ رکھنا. عید کے دن تو حرام ہے روزہ رکھنا، لیکن عرفہ میں روزہ رکھنے کی بہت تاکید ہے. اس سے زیادہ تاکید اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دعا میں کوئی کمزوری ہو رہی ہے تو دعا پڑھنے کی ہے، لیکن پہلی ذی الحج سے 9 ذی الحج تک بہت زیادہ تاکید ہے کہ روزہ رکھا جائے. حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ اللہ ساری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب عطا کر دے گا اس شخص کو کہ جو 9 دنوں میں روزہ رکھے. وہ بھی اگر آپ سے مس ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر پہلا دن مس ہو گیا ہے جتنے دن ممکن ہو سکے رکھ سکے. کوئی فرض کیجیے کہ مکمل 9 دن نہ رکھ پائے تو آپ 3 دن رکھ لیجیے، 5 دن رکھ لیجیے، لیکن جتنا ہو سکے وہ ضرور. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، ما لا یدرک کلو لا یترک کلو. اگر پوری فضیلت حاصل نہیں کر سکتے تو پورا چھوڑ بھی نہ دو، کچھ نہ کچھ اختیار کر لو، ساری عمر روزہ رکھنے کا ثواب. آ جائیے پھر اس موضوع پر کہ جس پہ آج سب مومنین کے دل شاد ہیں، وہ ہے پہلی ذی الحج کا دن. اس جشن کی خوشی کو منانے کے لیے ایک اور مرتبہ مل کے صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہلی ذی الحج کی خوشی جب قسیم جنت کا ازدواج خاتون جنت سے ہو رہا، جب امیر المومنین کا ازدواج سیدہ کونین سے، یا تعبیر بدل دوں کہ سورہ کوثر کا ازدواج سورۃ الحمد سے ہو رہا ہے. سورہ کوثر ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا، سورۃ الحمد ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام.